مسئلہ سمجھا. ایک ہے تو جب اکیلے نصیحت کا اثر زیادہ ہوتا ہے. فی انفسہم قولا بلیغا وما ارسلنا، یہ رد ہے. فرمایا اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو الا لیطاع، مگر یہ کہ لیطاع اس کی بات مانی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. یا اذن بے معنی حکم ہے. ہم نے جو رسول بھی بھیجا ساتھ حکم دے کر بھیجا کہ اس رسول کی مطلقاً اطاعت فرض ہے. اس کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ باذن اللہ کا معنی سمجھو. بے حکم اللہ یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ساتھ یہ حکم دے کے بھیجا کہ اس رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے. یعنی جو رسول بھی آیا وہ رسول بحیثیت ڈاکیا نہیں آیا، وہ رسول بحیثیت قاصد نہیں آیا، وہ رسول بحیثیت مطاع مطلق بن کے آیا اور شان حتمیت کے ساتھ آیا، اور اس رسول کی پیروی ہر امت پر واجب کر دی گئی اور رسول کی بات کو امت کے حق میں حجت کر دیا گیا. لہذا یہ جو پرویزی طبقہ منکرین حدیث ہے اور کہتے ہیں رسول کی حیثیت ڈاکیے جتنی اور اس کے اتحاد نہیں ہے، تو یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اس آیت کے منکر ہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. سمجھ گئے باذن اللہ کا کیا معنی؟ یعنی جو رسول بھی بھیجا تو ساتھ اللہ نے حکم بھی بھیجا کہ یہ کیا ہے؟ واجب الطاعات ہے. ولو انہم، اب ذرا خیال کرنا، ولو انہم، اگر وہ منافق، اور بزرگوں جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ ہاں یہ آیت ذرا سمجھ لو. ولو انہم، اگر وہ کون، کس کی بات چل رہی ہے؟ اگر وہ لوگ اور جن کو پہلے کہا گیا رہے کل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ ضمیر کا مرجع جن کو قرآن کی طرف دعوت دی جائے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ منکرین قرآن، وہ منافق، اِذْ ظَلَمُوا، جبکہ ظلم کیا انہوں نے، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر، بِتَحَاكُمِهِمْ إِلَى الطَّاغُوتِ، اب جلالین قرآن کا فیصلہ چھوڑ کر اور مولوی کے پاس کیس لے گئے. جاؤکا، آتے تیرے پاس، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جاؤکا، آئیں تیرے پاس، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، بس وہ معافیاں مانگے اللہ سے، اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور معافی مانگے ان کے حق میں رسول، لَوَجَدُوا اللَّهَ، البتہ پائیں گے اللہ پاک کو، توابا رحیما، بہت توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بس قسم تیرے رب کی نہیں ایمان والے، حتیٰ جو حق کے منہ کا، حتیٰ کہ تجھ سے فیصلہ کروائیں، بیما شجر بینہم، بیچ اس اختلاف، بیچ ان مسائل کے کہ اختلاف ہے ان میں، ثم لا یجدوا، پھر نہ پائیں، فی انفسہم حرجا، اپنے دلوں میں حرجن، تنگی نہ پائیں، مما قضیتا، اس فیصلے سے جو آپ فرمائیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور قبول کریں جیسے قبول کرنے کا حق ہے. اب یہ آیت ذرا سمجھو. وَلَوْ أَنَّهُمْ، آیت کا پہلے حقیقت معنی سمجھو، پھر میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اگر یہ منافق، اور منافق بھی کون سے؟ قرآن کے مقابل، قرآن کے مقابل مولویوں کے پاس جانے میں، یہ منافق اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر، جاؤکا، آئیں تیرے پاس، بس معافی مانگے اللہ سے، اور معافی مانگے واسطے ان کا رسول بھی، تو پائیں گے اللہ کو تواب الرحیمہ، توبہ کرنے والا، قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. یہ ضمیر کا درجہ سمجھ آیا؟ اب اس پر
خدا کے بندے ہو ضمیر کا مرجع نہ بنو. مولانا کو زور ہے ہم ہیں سمجھو. جہاں پر معارف القرآن میں بھی بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے اور میں حیران ہوں کہ حضرت مفتی صاحب نے سند دیکھی کوئی نہیں. وہ ایک روایت لے آئے حضرت علی والی, اس کی بات میں بتاتا ہوں. جہاں دو باتیں, ایک تو مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ مرنے میں مجھے بھی داخل کرو, ولو انہم اذ ظلموا, اور ظلم بھی کیا ہے, قرآن کا انکار کر کے طاغوت کے پیچھے لگنا. کہتے ہیں ہم سے بھی یہ ہو چکا ہے, ہمیں بھی آنے دو. ولو انہم اذ ظلموا, کہتے ہیں یہ آیت ہمیشہ میں ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. جواب تو ہو بھی ہے اور وہ جواب دینے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ لوگ خطرناک ہیں, ان کو میر کے مرجع میں نہ جاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں ہم جائیں گے. کیا سمجھے ہو تم؟ دلیلیں دیکھو. اور پیچھے بھی پڑھی ہے کہ یہودی وسیلہ پیش کرتے تھے لہذا ہم, اور اب کیا منافق جاتے تھے لہذا ہم. ایک ہی چیز ہے. یہ تو خیر الزامی جواب ہے. الزامی جواب یہی ہے کہ کوئی ان کا مولوی پڑھے, اس کو کہو پہلے ہم ضمیر کا مرجع بتائیے, مومن ہے یا کافر ہے. ظاہر بات ہے منافق برا کافر ہے. ادھر ہی بات ختم کہ تو نے اپنے آپ کو منافق ہونا مان لیا, اب مخلص بن بات میں ہوگا. اگر ہم ضمیر کا مرجع رہے گا تو میرا منافق ہے, اور منافق ہو کر جو مرضی کرتا رہا مشرک ہے, منافق ہے. اور اگر ہم ضمیر سے نکل آ تو مسئلہ ہمارے پاس ہے. کئی کو سمجھ بھی کوئی نہیں ہے, اوپر دیکھ رہے ہیں اللہ جانے کیا ہے جن کو نہیں یہی نہ. اب جناب پہلے میں کیونکہ بزرگ شخصیت ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ, ان کو میں الگ کر لوں, باقیوں سے پھر نمٹتے ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے جہاں معارف القرآن نے یہ لکھا کہ یہ آیت عام ہے, یہ آیت کیا ہے, عام ہے, اور یہ ہم کو بھی شامل ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں لہذا آج بھی اگر کوئی گناہگار آپ کے روضہ اقدس پر جا کر وہاں پر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرماؤ, یہ جائز ہوگا. آج بھی اگر وہاں قبر سے کوئی دعا کروائے مجھے کیا ہوگا, جائز ہوگا. آگے دلیل لکھی ہے مفتی صاحب نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے, بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آ گیا, جنگلی آیا, اور اس نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کی قبر پر یہ آیت پڑھی اور فرمایا, عرض کی کہ میں گناہگار آپ کی خدمت میں آیا ہوں, آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں تاکہ میرے گناہ بخشے جائیں. چنانچہ نودی من قبر ہی, قبر سے آواز آئی قد غفر لک, تیری بخشش ہو گئی ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ اب جتنے بریلوی ہیں وہ جب یہ روایت پیش کرتے ہیں تو معارف القرآن کا حوالہ دیتے ہیں, وہاں لکھی ہے. لہٰذا یہ بات ٹھیک, للڑوں نے بھی یہی پکڑا ہوا ہے معارف القرآن, اور پھر ایک جملہ دے دیں گے کہ مفتی صاحب نہیں سمجھا, تم بڑے سمجھدار نکل آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب بڑے مولوی تھے یا مفتی صاحب کے اساتذہ. ہم تو بڑے مولوی نہیں, ہم تو چھوٹے چھوٹے طالب علم ہیں. مفتی صاحب کے مقابلے میں ہم کوئی چیز بھی نہیں, لیکن مفتی صاحب ابن تیمیہ کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں, ابن عبد الحادی کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں, ابن القیم کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں, ابن رجب کے مقابلہ میں کوئی چیز بھی نہیں, شاہ ولی اللہ کے مقابلہ میں کوئی چیز بھی نہیں, شیخ الہند کے مقابلہ میں کوئی چیز بھی نہیں, مفتی رشید احمد گنگوئی کے مقابلہ میں کوئی چیز بھی نہیں. اب یہ سارے حضرات
امام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، علامہ ابن عبد الحادی، ابن رجب، بدر الدین بادی، سید محمود آلوسی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ اسحاق دہلوی اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، شیخ الہند دیوبندی، یہ سب کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہو، جب کوئی بھی میت ہو، انبیاء غیر انبیاء، کسی کی قبر پر جا کر اسے دعا کی درخواست کرنا یہ قطعاً جائز نہیں. حوالے بھی میں لکھواتا ہوں، قطعاً جائز نہیں. یہ حضرات اکابر کہتے ہیں جائز نہیں، اور حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں جائز ہے. تو اب بتلاؤ ان اکابر نے زیادہ سمجھا ہے یا حضرت مفتی صاحب نے؟ اکابر نے. مفتی صاحب کی عزت وہ اکابر ہی ہے نا. اب یہ اکابر کہتے ہیں جائز نہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں جائز ہے. لہذا ہم کہتے ہیں اکابر کو اگر ماننا ہے تو مفتی صاحب سے بڑے اکابر ہیں، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ یا ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم کریں انکار، ہم پہ فتویٰ دے تم اکابر کو نہیں مانتے، اور تم ایک مولوی کی مان کر سارے اکابر کا انکار کر دو تو تمہارا اکابر دوستی ابھی بھی ختم نہیں ہوتی. یہ منطق کی ہمیں سمجھ آنی چاہیے. دوسرا بات ہے صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا مجتہدین کے بعد جتنے حضرات مقلدین ہیں کسی کی بات سے نہیں گزرتے، وہ تو ان کے انداز کے مطابق میں جواب دے رہا تھا. اکابر کا بعد حجت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی. اب ذرا توجہ فرماؤ، ہم دیکھیں گے مفتی صاحب کی بنیاد کیا ہے. مفتی صاحب نے اپنی بنیاد لکھی، یہ حضرت علی کی روایت ہے. اس کے اندر راوی ہے حیثم بن عدی الطائی. حیثم صاحب کے ساتھ حیثم بن عدی الطائی. یہ اب اس کے بارے میں یحییٰ ابن معین جو چوٹی کا محدث ہے اور استقراء تام میں سے ہے، اسماء و رجال کا امام یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کانا یکذب. یہ حیثم سکانی ہے، کانا یکذب، اس کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی، یہ جھوٹ بولا کرتا تھا. نمبر 2 امام ازلی اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں کذاب، یہ بہت بڑا کذاب راوی ہے. کاذب بھی نہیں بلکہ کیا ہے؟ کذاب. کذاب بہت بڑا جھوٹا شخص تھا. اور اس کے متعلق امام ابو حاتم رازی اور امام نسائی، امام ازدی یہ محدث کہتے ہیں کہ متروک الحدیث. متروک الحدیث، اب جنہوں نے نخبہ پڑھی ہے ان کو پتا ہے کانا یکذب، کذاب اور متروک الحدیث ایک شدید قسم کی جرح ہے. اور اس جرح کے ہوتے ہوئے روایت کیا کہتے ہیں؟ من گھڑت اور موضوع. لہذا اس روایت کو اثار ملکی میں علامہ ابن عبد الحادی نے زبردست بات کر کے فرمایا یہ من گھڑت جھوٹ ہے حضرت علی پر، یہ کوئی روایت نہیں. ابن تیمیہ قاعدہ جلیلہ میں بھی اور ارحد میں بھی فتاوی میں بھی انہوں نے لکھا موضوع یہ نری من گھڑت روایت ہے. اور یہ حیثم بن عدی مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
آپ کو سمجھ آئیے میری بات؟ اور اس کی اپنی باندھی کہتی ہے کہ جتنا شریف آدمی تھا رات کو نقلیں پڑھتا تھا اور صبح سے شام تک بیٹھ کے جھوٹ بولتا تھا، صبح سے شام تک بیٹھتی تھی جھوٹ بولتا تھا۔ خیر بہرحال یہ آئمہ کی رائے آ گئی تو مفتی شفیع صاحب کا جواب تو ہو گیا۔ اب ذرا میری طرف توجہ فرماؤ، اب میں اور بات کرنے لگا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس آیت کو کیا کہتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے؟ عام ہے۔ حکم کیا ہے؟ عام ہے۔ عام کا کیا معنی؟ ہمارا اپنے سوال ہے کہ عموم کا کیا معنی؟ کہ عام اپنے افراد کو شامل ہوگا یا اپنے غیر افراد کو بھی شامل ہوگا؟ تم اس کو عام جو کہتے ہو، عام اپنے افراد کی کلیات تم نے فقہ نکالا ہے، ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ عام اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے، اپنے غیر افراد کو شامل نہیں ہوتا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مجیت کے ساتھ کیا لگے، جاؤ کا یا جاؤ کبرا کا، تو اس کے افراد کیا ہوں گے؟ جاؤ کا۔ اگر عام مانے تو عام کے افراد کیا ہوں گے؟ جن کے لیے مجیت النبی ممکن ہے، جن کے لیے مجیت النبی ممکن ہے، رسول پاک تک جا سکتے ہیں، صرف وہی مراد ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی اگر عام مراد لے لے ٹھیک ہے، عام مراد لیتے، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بعد الوفات مجیت النبی ممکن ہی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بعد الوفات مجیت الرسول نہیں، رسول پاک کی طرف جانا نہیں، رسول پاک کی قبر کی طرف جانا ہے۔ رسول پاک کی طرف کوئی نہیں جا سکتا، بلکہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ قبر تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، قبر سے بھی دور۔ آپ کی مسجد تک مجیت ہوتی ہے، اور اگر قبر تک بھی پہنچتا تو وہ مجیت النبی نہیں تھی، بلکہ وہ مجیت الی قبری ہی تھی۔ تو اب عموم کو اپنے افراد میں رکھو، اور اس آیت سے استشفاء عند القبر ثابت کرنا یہ بدترین قسم کی تحریف کا یہود ہے۔ اس کو انشاءاللہ میں حوالہ بھی دیتا ہوں، بدترین قسم کی تعریف جیسا کہ علماء یہود کیا کرتے تھے۔ بہرحال اب جو یہ بات میں نے کی، ہماری تمام فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی آپ کی کنزوں کا قائد میں بھی ہے، اصولی میں بھی ہے، ہدایہ میں بھی ہے، سب کتابوں کا مسئلہ ہے، تمام فتاووں کا، کہ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلانے آدمی کے پاس جاؤں گا، اور وہ آدمی اس کی قبر میں گیا یا مرنے کے بعد اس کی لاش کے پاس گیا تو وہاں نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں قسم اٹھائے کہ فلانے کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر قبر پر جا کھڑا ہوا، جب میت کے پاس جا کھڑا ہوا تو آنے سے نہیں ہوگا۔ اور بڑا تقیّد بالحیات کنز تقائد، تقیّد بالحیات، وہ مقید ہوگا حیات کے ساتھ۔ کیوں کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد اس آدمی کی زیارت اور اس کے پاس آنا ممکن ہی نہیں، وہ پورا جہان ہی چھوڑ دی جائے۔ اب اگر آیا تو اس کی میت کے پاس آیا ہے یا اس کی کس کے پاس آیا ہے؟ قبر کے پاس۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا ہے تو ان زیارت قبور فضلوہا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو یا صاحب قبر کی؟ قبروں کی زیارت اور قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی، قبر کی زیارت، صاحب قبر کی زیارت کا کام نہیں، مجیت الی قبر، مجیت الی صاحب قبر کا کام نہیں۔ تمہارا دعویٰ ہے مجیت الی رسول کے معاملہ میں آیت ہے، جہاں بعد آپ کی وفات کے بعد مجیت الی رسول نہیں بلکہ
صحابی سے بھی ثابت نہیں. یہ جو جھوٹ بولا تو اللہ کا فضل ہے یہ بھی صحابی پہ نہیں بولا. کس پہ بولا ہے؟ عربی پہ. کس پہ بولا ہے؟ عربی پہ. اب دیکھو نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ زندگی میں دعا کرواتے ہیں, وفات کے بعد ایک صحابی بھی نہیں ملتا, اور ہم پورے تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ معروف صحابہ میں سے صراحتاً ایک صحابی کا نام پیش کر دو جس نے نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے دعا کروائی ہو. ایک صحابی بھی مل سکتا نہیں. حالانکہ ضرورت بھی پڑی دعا کروانے کی. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ضرورت تھی. مدینہ منورہ میں حضرت عباس کو کھڑا کیا گیا اور حضرت فاروق نے عرض بھی کی کہ یا اللہ میرا نبی زندہ تھا, ہم ان سے دعائیں کرواتے تھے, آج نبی دنیا میں نہیں تو ہم حضرت عباس نبی کے عم محترم چچا سے دعا کروا رہے ہیں. یہ روایت بخاری میں موجود ہے. وہاں کسی صحابی نے نہیں کہا ولو انہم اذ ظلموا, یہ جو آپ کی قبر مبارک ہے تو جہاں چلے جائیں دعا کروا دیں. کسی صحابی نے نام ہی نہیں لیا. حضرت عباس سے دعا کروائی. اس واقعہ کو لکھنے کے بعد ابن القیم فرماتے ہیں کہ اگر ذرا بھی حیا ہو اور تمہارا ہوش ہو کہ اگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ رسول پاک قبر میں زندہ ہے اور ہماری بات سے بھی ہے, وہ زندہ رسول کو چھوڑ کر کبھی بھی حضرت عباس سے دعا نہ کرواتے. یہ ابن القیم نے کہا اور یہی بات حضرت شاہ ولی اللہ نے کی. تو بہرحال ضرورت کی پیش آئی, لیکن کسی صحابی نے آپ سے دعا کرنے کی درخواست. حضرت حسین پہ مصیبتیں آئیں, حضرت فاطمہ پہ مسائل تکالی پائی, صحابہ کرام پریشان ہوئے, لیکن کسی صحابی آپ کی قبر پہ دعا کی درخواست کے لیے نہیں آیا. ایک تابعی حضرات بزرگوں, ایک تابعی نہیں مل سکتا جس نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہو. 4 اماموں میں سے کوئی ایک امام کا یہ نتیجہ نہیں جو آپ کی قبر پہ دعا کروانے کا قائل ہو, بلکہ چاروں امام متفق ہیں کہ ضرور پڑھنے کے بعد جب اللہ سے دعا کریں گے تو قبر کی طرف رخ نہیں کریں گے, رخ کریں گے کعبۃ اللہ کی طرف. چاروں امام اس بات پر متفق ہیں. امام مالک, احمد, شافعی, امام ابو حنیفہ اور نمبر 3 ان ائمہ متقدمین کے کسی تدلیل رشید کے بعد سند کے ساتھ ثابت نہیں کہ اس نے رسول پاک کی قبر پہ جا کے درخواست پہ دعا کی ہو اور یہ آیت پڑھی ہو. امام ابن تیمیہ نے لکھا, قاعدہ جلیلہ نے فرمایا کہ یہ آیت اس کو قبر کی سفارش پہ پیش کرنا یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ صحابہ کے اجماع. صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے حضرت فاروق اعظم کی دعا پر بھی, اور عملاً بھی اجماع ہے کہ کوئی ایک صحابی نے آپ کی قبر پر دعا کے لیے نہیں لیا اور ضرورتیں بھی بڑھتی رہی. اور یہ آیت صحابہ نے پھر زیادہ سمجھی تھی یا مولا سرفراز کا سمجھا نہیں؟ صحابی کو ایک بھی آیت کو عموم نہیں سمجھ رہا, نہیں تو سارے صحابی آپ کے پاس جاتے تو کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہوتا. رہ گیا وہ عربی. اگر بالفرض یہ عربی آ بھی جاتا ہے تو اس کی بات حجت نہیں تھی. اس بات غور سے سنو, یہ عربی ہے اور اس کی روایت بھی ہے. مفتی صاحب نے بھی تھوڑی سی ادھورا کام کر دیا. اسی روایت میں بھی آ رہا ہے اس نے نبی پاک علیہ السلام کی قبر کی مٹی اٹھائی اور اپنے سر کے بالوں میں ڈالی اور قبر پر لیٹنے لگ گیا. وہ جس طرح گڑھا لیٹتا ہے راک وغیرہ لیٹتا, یہ لیٹنے لگ گیا. اب جو قبر کی مٹیاں سر میں ڈال رہا ہے یہ آپ کی قبر کا ادب ہے. وہاں پر قبر میں لیٹنا شروع کر دیا. حارث کے مریض نے معلوم ہوتا اگر یہ ہوتا بھی صحیح تھا, یہ کوئی بے دین آدمی تھا جس کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا, وہ اگر اس قسم کی کوئی روایت وہ عمل کرتا بھی نہیں تب بھی شریف حجت کا تن بن سکتی نہیں. اور نودیہ من قبر ہی یہ تو ہے, اس روایت کا بھی جھوٹا ٹکڑا ہے. تو مفتی صاحب لے آئے اس اصل روایت میں نودیہ من قبر ہی بھی کوئی وہ خواب کی بات کر رہی ہے, لیکن نودیہ من قبر ہی مفتی صاحب کہاں سے لائے؟ قبر سے آواز ہے کہ تیری بخشش ہو گئی. اب ہے
دوں گا. آواز بھی ہے یہ صلح زیادہ عام تھی یا عرابی کی بخشش کی خبر دینا زیادہ عام تھی. اسی طرح امت میں اختلاف ہزاروں لاکھوں ہوئے, ائمہ میں اختلاف ہوئے, صحابہ میں اختلاف ہوئے, صحابہ میں جنگ تک کی نوبت آ گئی, انہوں نے حکم دوسرے مقرر کیے. وہاں آواز کا آنا ضروری تھا کہ صرف اس جج کو بتانا بخشا گیا ہے, اب جو مرضی کرتا ہے وہ پھر اللہ ہو میری ساری کوشش ہو گئی. یہ بات کرنا ضروری تھی. یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے, نقل کے بھی خلاف ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے. اور یاد رکھ لو ائمہ کی دین بدر الدین باجی اور ابن قیم, ابن تیمیہ, یہ حضرات سارے انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ رسول پاک کی قبر سے بھی اگر کوئی سوال کراتا ہے تو وہ اس کا پوچھ رہے ہیں. اور مولانا حسین علی نے بھی یہ بات تفسیر بے نظیر وغیرہ تو بات سمجھ گئے یا سمجھ گئے؟ ہاں, یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. اور آپ کو جناب اس پر بھی ائمہ متفق ہیں کہ آپ کی قبر پر بھی کوئی نہیں جا سکتا. لا يمكن الوصول الى قبره. ابن تیمیہ وغیرہ سب نے لکھا کہ قبر داخل الحجرہ ہے اور جو خارج الحجرہ ہے, حجرہ مبارکہ کے بعد یہ گود ہے اور حجرہ کے بعد زمین ہے اور وراء الجدار جو عمر بن عبدالعزیز کی دیوار ہے اس سے باہر تو اب حد ہے, بالکل دور ہے. تو لہذا اب مزیت الى قبر ہی بھی ممکن نہیں یہ جائے کہ مزیت الى رسول. اس لیے اس آیت پر ڈنڈی مارنا یہ قطعاً ڈاکہ ہے. باقی رہ گئے اکابرین ملت, ان کے حوالے صاف صاف موجود ہیں. علماء نے اس مسئلہ پر بہترین بات کی ہے اور فقط بھی بڑا تھوڑا ہے. ایک صرف چند حوالہ جات میں پڑھ دیتا ہوں کہ کھانے کا ٹائم نہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے حضرات بھی عمومی طور پر قبر کی زیارت کا جو ضابطہ لکھا ہے امام محمد نے فرمایا لا باس بزیارت القبر زیارت القبور للدعاء للمیت ولذکر الآخرہ بہذا کلہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ. فرمایا قبر کوئی بھی ہو اس پر زیارت کے صرف دو مقصد ہیں ہمارے نزدیک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک. ایک تو آخرت کی یاد, دوسرا الدعاء للمیت, میت کے لیے دعا کرنا یا میت سے دعا کرنا, میت کے لیے دعا کرنا, الدعاء للمیت. یہ مسئلہ کتاب الاثار امام محمد میں موجود ہے. اسی طرح زیارت قبور کا مقصد ایک ہی ہے اور دو ہی مقصد ہے اور نہیں, اور اس پر بہت ساری عبارتیں موجود ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت شاہ اسحاق دہلوی امام ابن تیمیہ کی بات سن لو. یہ قاعدہ جلیلہ پھر توسل والوسیلہ صفحہ نمبر 19 ہے. فرماتے ہیں ولو انہم اجتنبوا انفسہم. یہ آیت جو ہے یہ جو پیش کرتی ہے نا استشفاء پر یخالفون بذالک اجماع الصحابہ, یخالفون بذالک اجماع الصحابہ. ذرا سنو اس آیت سے جو قبر سے دعا کروانا ثابت کرتی ہے یخالفون بذالک اجماع الصحابہ. کس کے اجماع کی مجھے ہے؟ صحابہ کے. اس آیت کو استشفاء پر پیش کرنا کس کے اجماع کا انکار ہے؟ صحابہ. صحابہ. اور کہنے والا کون ہے؟ ابن تیمیہ, جس کے بارے